آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جے ڈی وینس نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی اور سہولت فراہم کی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا پاکستان ایک مؤثر ثالثی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی سے دونوں فریقین کو ممکنہ معاہدے کی جانب اختلافات کم کرنے میں مدد ملی۔ مذاکرات تقریباً 21 گھنٹے جاری رہے اور ان میں ایران کے ساتھ کئی اہم دورے گفتگو شامل تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سنجیدہ مشاورت کے باوجود مذاکرات کسی معاہدے پر منتج نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ امریکہ کے مقابلے میں ایران کے لیے زیادہ منفی ہے، کیونکہ امریکہ بغیر کسی معاہدے کے مگر اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے واپس جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ امریکہ نے مذاکرات کے دوران اپنی سرخ لکیریں واضح طور پر بیان کی۔ امریکہ کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ ایران طویل مدت کے لیے جوہری ہتھیار یا متعلقہ صلاحیتیں حاصل نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت پہلے ہی کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ مستقبل کے عزائم اب بھی بنیادی تشویش ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ منجمد ایرانی اثاثوں، اقتصادی ریلیف جیسے معاملات پر بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے بالآخر امریکی شرائط کو مسترد کر دیا، باوجود اس کے کہ ان کے بقول لچک اور نیک نیتی سے مذاکرات کیے گئے۔ صحیح، اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ منصور جعفر صاحب، کیا کہتے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے؟ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے، کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہوگا؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی یہ جو مذاکرات کا اس وقت اختتام ہوا ہے، اس سے یہ اخذ کرنا کہ شاید کوئی بات چیت ختم ہو گئی ہے، یہ شاید قبل از وقت میں سمجھتا ہوں فیصلہ یا اس کے نتائج اخذ کرنا ہوگا، کیونکہ یقیناً مذاکرات جس طریقے سے ایک میراتھن سیشن اس کا چلا ہے، اس میں بہت سارے نوٹس جو ایکسچینج ہوئے ہیں، اس میں یقیناً فریقین نے اپنے اپنے موقف پر ایک لحاظ سے سٹک رکھا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ بیک اینڈ ڈپلومیسی جو ہے وہ ہمیشہ اس نوعیت کے مذاکرات کے ساتھ جاری بھی رہتی ہے، اور خاص طور پہ اگر اس وقت امریکہ اور ایران اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اپنا یہ سیز فائر ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور یہ جاری رکھنا ہے، تو یہ اس بات کی ایک نشاندہی ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے، امریکہ اور ایران دونوں جو ہیں وہ بیک اینڈ ڈپلومیسی پر بھی اس چینل کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیں گے، اور اس کے لیے اس نوعیت کے مذاکرات فارمل سیشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی جوہری توانائی کے حوالے سے جو مذاکرات کا ایک عمل تھا وہ بڑا بیک اینڈ ڈپلومیسی کے نتیجے میں ہی پروان چڑھتا رہا، اور ایک فائنل سیٹلمنٹ کے لیے اس کے لیے جب مختلف مقامات پہ اس کے اجلاس ہوئے، ادروائز امید یہی کی جا رہی ہے کہ اگر تو یہ سیز فائر کنٹینیو کرتا ہے تو یہ دونوں فریقین کی اس خواہش کا اظہار ہے کہ وہ ان مذاکرات کو بیک اینڈ ڈپلومیسی جو نکات جن پر اختلاف پایا جاتا ہے، اور ویسے بھی جو جتنی ہائی سیلنگ اور اتنی آپ کہہ سکتے ہیں ٹف شرائط لے کر فریق مذاکرات کے میز پر آئے ہوئے تھے، تو اس میں فوری طور پہ کچھ ایسا بریک تھرو ہونا بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن کیونکہ 50 سال کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو باہمی عدم اطمینان ہے اور ایک دوسرے پہ جو ٹرسٹ کا فقدان ہے، وہ ایک آدھ سیشن ایک آدھ اس میں ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ان مذاکرات کے لیے ان دونوں فریقوں کا آمادہ ہونا اور ایک تیسری جگہ پر آ جانا، یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں اہم ہے۔ اس وقت کے جو مذاکرات ہیں اسے اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بیک اینڈ ڈپلومیسی ہے اور اس کا دروازہ کھلا رہ سکے۔